بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام، یہ چراغ بجھ نہ پائے گا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، پیرس میں ایک شخص کسی دوسرے شخص سے ملنے اس کے گھر گیا۔ اس نے دیکھا کہ سیڑھیوں پر ایک جوان لڑکی بیٹھی زار و قطع رو رہی ہے۔ اس شخص نے لڑکی سے رونے کی وجہ معلوم کی تو اس نے جواب دیا، جس شخص سے آپ ملنے آئے ہیں وہ میرا باپ ہے، میں اس کے مکان کا ایک کمرہ کرائے پر لینے آئی تھی، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر کمرہ کرائے پر دینے سے انکار کر دیا کہ ایک دوسرا آدمی اس سے زیادہ کرایہ دینے کو تیار ہے۔ پولینڈ میں ایک بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کے گھر آیا اور ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر بیٹی نے انکار کر دیا اور بوڑھے باپ کے اصرار پر اسے ڈنڈے مار مار کر باہر نکال دیا۔ شور سن کر لوگ جمع ہوئے تو لڑکی نے بتایا کہ کچھ عرصے پہلے مجھے رقم کی ضرورت تھی، میں اس سے لینے گئی تو اس نے باقاعدہ سود طے کر کے مجھے رقم دی اور پھر اصل رقم کے ساتھ سود بھی وصول کیا، تو میں اسے اپنے گھر میں کیوں ٹھہراتی؟ غور کیجئے کہ آج دنیا بھر میں حقوق انسانی کا دعویٰ کرنے والے اپنے دعووں میں کتنے صادق اور حقیقت سے کتنے قریب ہیں۔ حقوق انسانی کے بلند و بانگ نعرے لگانے والوں کے مکروہ چہرے سے ہمدردی انسانیت کا نقاب اترتا دکھائی دے گا۔ مذکورہ دونوں واقعے کسی افسانے اور کہانی کا کردار نہیں ہے، بلکہ پیرس، جو مغربی تہذیب اور معاشرت کا بہت بڑا امین سمجھا جاتا ہے، وہاں کی ایک زمینی حقیقت ہے۔ انسانی قدریں کتنی پامال ہو چکی ہے، دلوں سے احترام، آدمیت و انسانیت کس قدر مفقود ہو چکا ہے، خود غرضی اور مطلب پرستی کے خوفناک درندے نے کس حد تک اپنے نیچے گاڑ دیے ہیں۔ پولینڈ کی اس سچی کہانی سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ مغربی تہذیب اور اس کا عطا کردہ طرز معاشرت یہ غیر فطری ہے، فطری اصولوں سے تصادم اور متعارض ہے، اس لیے اس کی ناپائیداری ہر روز عیا سے عیا تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے برخلاف مذہب اسلام نے جو اصول اور طرز معاشرت دنیا کو بتائے، وہ فطرت انسانی سے ہم آہنگ اور ہر فرد بشر کے دل کی آواز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مغربی تہذیب و تمدن کے دل دادا افراد اپنی ہی تہذیب کے خنجر سے لہو لہان ہونے کے بعد اسلام کے دامن رحمت میں جگہ لینے پر مجبور ہیں، اور مغربی ممالک میں اسلام روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔ کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشن کے مطابق ہر سال صرف امریکہ میں 20,000 افراد اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جرمنی کے اندر ہر ہفتے میں اوسطاً 20 افراد اسلام قبول کرتے ہیں۔ فلپائن میں ہر سال 6,000 افراد مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ اسرائیل جیسے ملک میں 2007 میں 70 یہودیوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں مختلف اہم شعبوں کے اہم اور نمایاں افراد شامل ہیں۔ گبون کے سابق صدر مائیکل جیکسن کے بھائی جرمن جیکسن، امریکن رکن پارلیمنٹ کیتھ ایلس، سابق عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن مائک ٹائسن، سابق جرمن سفیر ڈاکٹر مراد ہوف مین، BBC ڈائریکٹر کے بیٹے یحییٰ برٹ اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم کی پوتی جیسے نمایاں نام شامل ہیں۔ یہ لوگ مغرب کی بے راہروی سے مایوس اور اسلامی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر کے دلی تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا اسلام دشمنی پر اسی لیے آمادہ اور تیار اور ہر طرح کے حربے استعمال کرنے پر اتر آئی ہے، کیونکہ اسلام دشمن عناصر اپنے باطل نظریات اور طرز معیشت کا کھوکھلا پن اور غیر فطری ہونا کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اور شاخ نازک پر اپنے آشیانے کی ناپائیداری محسوس کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے، الزامات اور بے بنیاد باتوں کا ایک طوفان اٹھا رکھا ہے، تاکہ اسلامی شناخت کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرے اور اسلام کی طرف مغرب کے بڑھتے قدم کو روک سکیں۔ اس وقت ہم مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا
اور اس طرح کے منفی پروپیگنڈوں کا مؤثر مقابلہ کرنا ہوگا۔ مسلم ممالک کو مشترکہ مؤثر کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جن کے تحت کسی مذہب اور پیغمبر کی توہین کرنا بین الاقوامی جرم ہو، کسی کی دل آواری نہ ہو، اور امن و امان اور صلح اور دوستی ماحول معاشرے کو پھر سے تر و تازگی بخشے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔